اور جب یہ بات ہم وثوق کے ساتھ اور ٹھوک بجا کر رہے ہیں تو میں تمام مظلوم بشمول مہاجر عوام اور ایم کیو ایم کے کارکنان سے یہ بات کہوں گا کہ انہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مایوس اور ڈی مورلائز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس بات کا یقین رکھیں، وہ ایم کیو ایم پاکستان پر اعتماد رکھے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہی مظلوم قومیتوں بشمول مہاجر عوام اور ایم کیو ایم کے کارکنان کی یکجہتی اور ان کے اتحاد کی علامت ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان ہی مظلوم قومیتوں مہاجر عوام اور ایم کیو ایم کے کارکنان کی واحد اور واحد نمائندہ جماعت ہے۔ پہلے تو یہ بات واضح کرنے کی ضرورت تھی، اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اب تھوڑا سا میں پس منظر میں جاؤں گا کہ 23 اگست کے ہمارے اقدام کا مقصد بھی یہی تھا اور ہے کہ مظلوم قومیتوں مہاجر عوام اور ایم کیو ایم کے کارکنوں کو متحد اور منظم رکھا جا سکے۔ ایک بات، تاکہ ہم متحد اور منظم ہو کر اپنے حقوق کی بازیابی اور حقوق کے حصول کی آئینی اور سیاسی جد و جہد کو جاری رکھ سکے، اور ہماری حقوق کی حصولی اور بازیابی کی آئینی اور سیاسی جد و جہد جاری ہے۔ دوسری پس منظر کی ایک اور بات، ہماری یہ بھی خواہش تھی اور ہے کہ مظلوم عوام کو مہاجر عوام کو اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو کسی حال میں 22 اگست کے عمل اور نعروں کی اینک سے جانچا نہ جائے یا دیکھا نہ جائے۔ 22 اگست کی اینک سے انہیں جانچا اور دیکھا نہ جائے، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ پس منظر ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ افراد اپنے آپ کو 22 اگست کے ساتھ جوڑ کر مظلوموں کو مہاجر عوام کو اور ایم کیو ایم کو ایک کھائی میں دھکیلنے کی مذموم کوشش کر رہے ہیں، اور آج ہماری اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہی میسج ہر خاص و عام کو دینا چاہتے ہیں، مظلوم عوام کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ ہم مہاجر عوام کو اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو بھی یہ حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عزم و استقلال کو قائم رکھیں، اپنے یقین اور اعتماد کو قائم رکھیں کہ ہم اس مذموم کوشش کو کسی حال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا بھی عزم ہے اور ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہم یہ بھی یقین دلاتے ہیں ہر خاص و عام کو، مظلوموں اور مہاجر عوام کو اور ایم کیو ایم کے کارکنان کو، کہ ہم اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ پاکستان کے اندر گراؤنڈ پر، زمین پر، یہاں پر موجود ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ، مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ بھی ہم ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی طاقت کے ساتھ
ہم موجود ہیں، گراؤنڈ پر ہیں، تو ہمارے تمام منتخب نمائندے جن میں سینیٹرز، ایم کیو ایم کے سینیٹرز، ایم کیو ایم کے ایم این ایز، ایم کیو ایم کے ایم پی ایز، جو کہ تقریباً یہاں پر موجود ہیں، اور ایم کیو ایم کے بلدیاتی منتخب نمائندوں کے بھی نمائندے یہاں پر موجود ہیں، جو کہ ارشد وورا ڈیپٹی میئر کی صورت میں ہیں، ہمارے کراچی کے مختلف اضلاع اور ڈی ایم سیز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی صورت میں بھی ہمارے بلدیاتی نمائندوں کے بھی نمائندے یہاں پر موجود ہیں۔ تو ہم اور سینٹرل ایگزیکٹو کونسل، تنظیم کے تمام شعبے، مرکز کے تمام شعبے اور سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کے ساتھ کراچی کے تمام ٹاؤن کے آرگنائزرز اور ان آرگنائزرز کے ساتھ جڑے ہوئے ٹاؤن کے ذمہ داران اور یو سیز کے آرگنائزر اور ذمہ داران بھی اسی طرح درجہ بدرجہ یا ترتیب کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں اور کھڑے ہیں۔ یہ بات، اور اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب اپنی اس پوری طاقت کے ساتھ، اپنی اس پوری اسٹرینتھ کے ساتھ باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت ایگریسولی عوامی رابطہ مہم کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ کل سے یا اگلے 2 روز کے اندر ہم اپنی یہ عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں۔ اس عوامی رابطہ مہم میں ہمارے پارلیمان کے منتخب نمائندے، صوبائی اسمبلی سندھ کے منتخب نمائندے، ہمارے بلدیاتی منتخب نمائندے، وہ بھی اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے اضلاع میں، اپنی اپنی یو سیز میں ایک ٹیم کی شکل میں ٹاؤن اور یو سی کے ذمہ داروں اور کارکنوں، رضاکاروں، عوامی کمیٹیوں اور عوام کے ساتھ عوام کے دروازے پر موجود ہوں گے۔ مختلف محلوں میں، علاقوں میں چھوٹی بڑی میٹنگز کا انعقاد کریں گے۔ عوام کو ایم کیو ایم کے نظریے اور جو آئندہ ان قریب ہم 100 دن کا عوامی خدمت کا پروگرام شروع کرنے والے ہیں، تو اس عوامی رابطہ مہم کے ذریعے گو کہ ہم اعلان بھی کریں گے، لیکن عوامی رابطہ مہم کے ذریعے عوام تک پہنچ کر عوام کے مسائل جان کر ہمارے وسائل میں، ہمارے اختیار میں جو کچھ بھی ہے، ایم پی ایز اور ایم این ایز کے فنڈز کے ذریعے، کے ایم سی میئر کراچی ارشد وورا بھائی کے پاس جو فنڈز اور وسائل دستیاب ہیں، ان کے ذریعے مختلف یو سیز اور حلقوں کے پروگرام یا مسائل لے کے جو بھی منصوبے وضع ہو سکتے ہیں، اس کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان 100 دنوں میں عوام کے بنیادی مسائل کے حل کرنے کا سلسلہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے۔ آپ اپنے سامنے جو ریپیئر کے کام، جو مرمت کے کام، چھوٹی سڑکوں کی توسیع کے کام، تعمیر کے کام، اور سب سے بڑا کراچی کی صفائی کا کام، ہمارے وسائل محدود ہیں، ہمارے اختیارات محدود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ایک بہت بڑی عوامی تحریک قائم کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ساتھ۔ تو ایک طرف عوامی رابطہ مہم، دوسری جانب یہ عوام کی خدمت کا 100 دن کا پروگرام، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے،
سڑکیں بھی ٹھیک ہوں گی انشاءاللہ، کسی حد تک نکاسی آب اور فراہمی آب پانی کے مسائل بھی حل کریں گے اپنے وسائل سے، جو اختیارات ہیں ان میں جتنا کر سکے ہم کریں گے انشاءاللہ۔ کچھ سڑکوں کی حالت کو بھی بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ، یہ ہم عوام کے سامنے یہ ہم عزم کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر اچھا پھر ہم اسکول، ہسپتال، ڈسپینسری ان کی حالت زار کو بہتر بنانے کے لیے بھی جو کر سکے کریں گے۔ کچھ کام ایستھیٹکس کے یا جو شہر کو خوبصورت یا بہتر بنانے کے لیے بھی جو چھوٹے موٹے کام ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ کام بھی اس 100 دن کے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے چند دنوں میں رکھیں گے۔ اب میں آتا ہوں کہ ہم جب یہ کام اپنے وسائل اور اپنے اختیارات سے کرنے جا رہے ہیں تو ارباب اقتدار وفاقی اور صوبائی حکومت سے بھی ایک مرتبہ پھر یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مظلوم عوام، مہاجروں اور ان کی نمائندہ جماعت ایم کیو ایم کے ساتھ کیے جانے والے ظلم اور ناانصافی کے سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ظلم کا اب ازالہ ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی برابر کا پاکستانی سمجھا جانا چاہیے اور اب ارباب اقتدار وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اپنے عمل سے یہ ثابت کرے کہ وہ ہمیں برابر کا پاکستانی اور سندھ کا شہری سمجھتی ہیں۔ ارباب اقتدار اور وفاقی اور صوبائی حکومت اب وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں۔ ہمارا جو فرض تھا وہ ہم نے پورا کیا، جو قربانیاں ہمیں دینی تھی ہم نے وہ ساری قربانیاں دی ہیں اور لازوال قربانیاں دی ہیں، اور ایسی قربانیاں دی ہیں کہ شاید اس کی نظیر پاکستان میں نہیں ملتی۔ تو میرے خیال میں اب یہی سمجھتا ہوں کہ جو یہ پس منظر تھا یہ ایم کیو ایم کو اسپیس دینے کے بارے میں تھا، لیکن جب میں اس اسپیس کے ساتھ دوسری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈسکریمنیشن، امتیاز اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں، تو ایک اس کی بھی ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے رکھ دوں۔ انشاءاللہ جو وائٹ پیپر ہمارا آئے گا اور اس سلسلے میں 2 روز کے بعد ہمارے ارکان صوبائی اسمبلی پہلی قسط کرتاس ابیز یا وائٹ پیپر کی جب آپ کے سامنے رکھیں گے تو یہ آج صرف ٹریلر ہے، اس کی پہلی قسط انشاءاللہ تعالی 2 روز کے اندر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھ دی جائے گی کہ کیا ظلم ہوا ہے، کیا ناانصافی ہوئی ہے اور کیا امتیاز ہوا ہے۔ تو آج جب ہم نے بیڑا اٹھایا ہے عوام کی خدمت کا، عوامی رابطے کا، عوام کو موبلائز کرنے کا، ان کی شرکت اور شمولیت سے کراچی میں ترقی کے عمل کی رفتار کو تیز کرنے کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور یہ ناانصافیاں اور امتیاز کے سلسلے کو ختم کریں۔ میں اس کی صرف چند مثالیں سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں اختیارات اور وسائل کا بھی معاملہ ہے اور اس میں سب سے پہلی بات واٹر اینڈ سیوریج بورڈ، یہ بنیادی شہری سہولت سے تعلق رکھنے والا ادارہ ہے۔ یہ میئر کراچی، ایکٹنگ میئر کراچی ارشد وورا یا کے ایم سی کے زیر تحت نہیں ہے، یہ حکومت سندھ کے تحت ہے۔ اسی طرح سینیٹیشن بورڈ بھی حکومت سندھ کے ماتحت ہے
ان کے اختیار میں ہے. صرف سویپرز اور سینیٹری انسپیکٹرز اور اسٹاف اور چند گاڑیاں ارشد وورا اور ضلعی میونسپل کارپوریشن کے پاس ہے، وگرنہ بڑی گاڑیاں اور جو بڑا اکوپمنٹ ہے وہ سینیٹیشن سالڈ ویسٹ حکومت سندھ کے پاس. یہ بھی اختیار کا معاملہ ہے، ناانصافی ہے. کے ڈی اے اتنے سالوں سے مرج کیا گیا کے ایم سی کے ساتھ، اب اسے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے غالباً الگ کیا گیا ہے، اور کراچی میں ایک مرتبہ پھر بہت سارے باورچی کراچی کی دیگ پر بٹھا دیے گئے ہیں. ٹو مینی کوکس اسپوائل دی براتھ. ملٹیپل ایجنسی کنٹرول. اتنے سارے شہری ادارے جن کے پاس وسائل ہیں یا اختیارات ہیں، لیکن جو اصل شہریوں کا ادارہ ہے وہ کے ایم سی یا ڈی ایم سی ڈسٹرکٹ کارپوریشن، ان کے پاس وسائل اور اختیارات نہیں. اب کے ڈی اے کو بھی الگ کر دیا گیا، اور کے ڈی اے اور کے ایم سی کو لے کر ایک نیا جھگڑا سر منڈاتے ہی اولے پڑے ارشد وورا اور ڈی ایم سی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین. اب ان مسئلوں میں بھی الجھ گئے ہیں کہ جو ملازمین کے ڈی اے کے کے ایم سی میں آئے ہیں اور کے ایم سی کے ڈی اے میں جائیں گے، ان کی تنخواہیں کس طرح ہوں گی، وہ کس طرح کن محکموں میں جائیں گے. یہ اپنی جگہ انتظامی مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جبکہ 92 اور 93 میں خاص طور 92 میں ہمارے دور میں اور 93 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے دور میں ایک ایگریمنٹ کے ایم سی اور کے ڈی اے کے بیچ میں ہو چکا تھا کہ لینڈ کنٹرول گلشن اقبال کا، گلستان جوہر کا اور سرجانی ٹاؤن کا، اور یہ جو ساری اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں، یہ سارا لینڈ کنٹرول، یعنی ملازمین تو دے رہے ہیں لیکن آپ لینڈ کنٹرول نہیں دے رہے، تو یہ ریونیو کا کیا ذریعہ ہوگا؟ تو یہ مسائل میں، مالی مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے، انتظامی مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے. پھر ملازمین کو برطرف بھی کیا جا رہا ہے، اور سائٹ کے 130 ملازمین کو نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اس ظلم اور ناانصافی کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب حکومت سندھ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے دور میں بھرتی کیے ہوئے ملازمین کو علیحدہ قوانین کے ذریعے ریگولرائز کیا، تو آپ کو یہ 130 اور اس طرح کے اور ملازمین ہیں، ان کو بھی ریگولرائز کرنا چاہیے. یہ 8 سالوں سے وہاں پر نوکریاں کر رہے ہیں. 90,000 نوکریوں سے پہلے. ہاں، اور یہ 90,000 جو نوکریاں بانٹی جائیں گی اس سے پہلے یہ سلسلہ ہو جانا چاہیے. یہ اسامیہ جن پہ یہ کام کر رہے ہیں 8 سال سے یہ تنخواہیں لے رہے ہیں، لیکن چیف سیکریٹری صاحب نے بھی شاید ان کو نکالنے کی سمری پر دستخط کر دیے ہیں، جو کہ قطعی اور قطعی طور پر ایک سراسر ناانصافی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ازالہ واٹر بورڈ، کے ڈی اے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ، ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ان اداروں کو منتخب شہری اداروں، بلدیاتی اداروں اور شہری حکومت کے تحت آنا چاہیے. یہ پوری دنیا میں ہے، یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. اور یہ صرف کراچی کے لیے نہیں، لاڑکانہ، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، حیدرآباد، خیرپور، پورے سندھ کے اور پاکستان کے بلدیاتی اداروں کے ساتھ یہ ادارے آنے چاہیے. ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، یہ سارے ادارے آنے چاہیے. پھر جو مقامی ٹیکسز ہیں، پراپرٹی ٹیکس یہ آنا چاہیے، موٹر وہیکل ٹیکس یہ آنا چاہیے، بلڈنگ کنٹرول کی آمدنی یہ آنا چاہیے، ماسٹر پلان کی آمدنی یہ آنی چاہیے. اور جو سیلز ٹیکس کے 60 ارب روپے، سیلز ٹیکس آن سروسز کے 60 ارب روپے جو سندھ کو مل رہے ہیں ہماری بدولت، جو ہم نے یہ مقدمہ لڑا تھا اور یہ ڈیوالو ہوا تھا، یہ مرکز سے صوبے کو یہ اختیار ملا تھا، 60 ارب جس میں سے 57 ارب کراچی سے جمع ہوتا ہے، اور اس میں سے کراچی کو ایک ڈھیلا، ایک پیسہ بھی نہیں دیا جاتا. کم از کم 20 ارب روپے سیلز ٹیکس آن سروسز میں سے کراچی کو ملنے چاہیے.
باقی 10 ارب روپے حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر اور میرپور خاص اور باقی سندھ کے لاڑکانہ، خیرپور، ان شہروں کو بھی 1-2 ارب روپے کم از کم یہ سیلز ٹیکس میں سے ملنے چاہیے، کیونکہ یہ ان شہروں سے یہ آمدنی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ ارباب اقتدار کی توجہ ان بنیادی مسائل، پھر کوٹا سسٹم ختم ہو گیا اور اس کوٹا سسٹم پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کی تفصیل بھی انشاءاللہ ارکان اسمبلی وہ جو پہلی قسط ہے اس میں بتائیں گے۔ اب وہ کوٹا سسٹم پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کا معاملہ الگ ہے، یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ جس طرح کی گورننس کو روا رکھا گیا ہے گزشتہ 8 سالوں سے سندھ میں، جنگل کا قانون ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سربراہ جب متعین کیے گئے تو 20 گریڈ کے ضرور تھے، لیکن ریٹائرمنٹ، لیکن 20 گریڈ میں صرف 2 سال کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، جبکہ 5 سال کے لیے ان کا کام کرنا ضروری ہے، اور لگا دیا اپنی ضرورت کے لیے۔ اور آج جب اسی سندھ پبلک سروس کمیشن کے سربراہ نے 600 ڈاکٹر جن کے صرف ٹیسٹ ہوئے ہیں، انٹرویو لیے بغیر کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپوائنٹ کر لیا جائے، تو جب اس سربراہ نے منع کر دیا تو اس کی تعیناتی میں یہ سقم نکال کر اس کو فارغ کر دیا گیا۔ سندھ پبلک سروس جو کہ ٹینیورڈ پوسٹ ہوتی ہے، ایک ٹینیورڈ پوسٹ ہے، اور اسے نکال دیا۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سندھ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ سارا ہوم ورک کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کی پوری فلم، یہ آج ٹریلر ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اور 11 کے 11 اراکین سندھ پبلک سروس کمیشن کے، ان کا ڈومیسائل کہاں کا ہے؟ وہ زیادہ تر بنیادی طور پر دہی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی شہری نمائندہ نہیں ہے۔ 11 کے 11 جو ممبر ہیں ان میں، اس سچویشن کو لے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہزارہا ارب روپے کا ٹیکس دینے والا شہر کراچی، اربوں روپے کا ٹیکس دینے والا حیدرآباد، اربوں روپے کا ٹیکس دینے والا سکھر، اربوں روپے کا ٹیکس دینے والا شہر نواب شاہ اور میرپور خاص آج بنیادی سہولتوں کو ترس رہے ہیں۔ میں میڈیا ہاؤسز اور ان کے مدیروں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ وہ معاملات اور مسائل ہیں جن کا سندھ کے اور پاکستان کے مستقبل سے تعلق ہے، سندھ اور پاکستان کی ترقی سے تعلق ہے، سندھ اور پاکستان کی خوشحالی سے تعلق ہے۔ اگر یہ ناانصافیہ، یہ ظلم